سے ایک پکار دل سے پکار اٹھتی ہے، اب میں خود بخود نبی کی شان میں تعریف کرنے لگتی ہوں، تو تعریف و توصیف کا بولنے لگتی ہوں۔ یہ نبی کی شان ہے۔ اس طرح سے ایک اور کرن نام کی ایک اور ڈاکٹر ہے، کرن آرمسٹرانگ، یہ بھی یہودی ہے، یہ بھی مغربی رائٹر میں سے ہے۔ وہ کہتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں میں ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، اسلام میں تسیل ازدواجی کا رواج ہے، یعنی ایک سے زیادہ شادی کا جو ہے مسئلہ ہے، مرد کو اجازت ہے۔ وہ کہتی ہے شاید لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں وہ تاریخ سے ناواقف ہیں۔ وہ کہتی ہیں اسلام سے پہلے مکے کے اندر ہی نہیں بلکہ اس سے باہر بھی یہ رواج تھا کہ ایک مرد کئی شادی کرتا تھا اور ایک عورت بھی شادی کرتی تھی، ایک عورتیں بھی شادی کرتی، یعنی ایک مرد کے بھی ہوتی تھی، ایک عورت کے بھی کئی شوہر کرتے تھے، اور جس عورت کے کئی شوہر کرتے تھے وہ عورت میکے رہا کرتی تھی، اور اس کے شوہر اس کے یہاں آتے تھے، رہا کرتے تھے، کہتے تھے یہ عورت کی زندگی بالکل طوائف سے کم نہیں تھی، کبھی یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، کئی سوچ کے ہیں، بولتے ہیں کہ بڑی پریشانی تھی، یہ بچہ کس کا ہے، بڑا عزت کا معاملہ تھا، کس کا بچہ ہے، یہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ لیکن اسلام جب آیا، اسلام نے اس جو ہے جو تعدی تھی، جو حد سے زیادہ لوگ بڑھ گئے تھے، اپنے من موجود ہو گئے تھے، اس کو روک لگایا۔ اسلام نے کہا اور کچھ ایسی ذات نہیں ہے، اسلام نے کہا مرد کو اجازت ہے، اگر ایک مرد کی 4 بیوی ہو پریشانی نہیں ہوتی ہے، ایک اور 4 بیوی ہو، ایک اور 4 شوہر ہو، پریشانی کا باعث ہے۔ ایک عورت کے لیے ایسی زندگی واقعی طوائف سے کم نہیں ہے کہ عورت کس کے پاس جائے، کس کی خواہش پوری کرے، عجیب معاملہ اس کو ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ بچہ کس کا ہے، یہ بچہ یہ کس کا ہوگا، یہ بہت مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو بولتی ہیں کہ اسلام میں جو کثیر ازدواج کا مسئلہ ہے یہ بالکل صحیح مسئلہ ہے، غلط نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ اب اس بات اور بات کہتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں نے پڑھا ہے، آپ کی زندگی ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، اگر کوئی دنیا میں بڑھا سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میں عام انسان کے بارے میں نے کہا، اسی طرح سے میں نے جو ہے مسلم نے بھی یہی کہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کے مؤرخوں نے اس بات کو مانا ہے، چاہے وہ سبق نمسامی ہو یا المانیہ کے رہنے والے سرجھوتا ہو، ہر ایک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شخصیت کو، آپ کے سراپا کو تسلیم کیا ہے، تعریف کے گن گائے ہیں۔ لیکن پھر کہتا ہوں وسیم رضوی جو جاہل ہے، نادان ہے، وہ نبی کے بارے میں حضرت سرائی کرتا ہے کہ بتا رہا ہے کہ وہ جو ہے علم سے کو سکون ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اور ایک بات اور میں کہہ دوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے، انسان تعریف کرتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، آپ کی ذات تو وہ ہے، آپ کا سراپا تو وہ ہے، آپ کی شخصیت تو وہ ہے کہ بیدان چیزوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے گن گائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسجدہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے اسلام سے پہلے، نبوت سے پہلے میں جانتا ہوں ان پتھروں کو تم اسلام کیا کرتا تھا، پتھر کام کرتا تھا، ہمارے نبی کی شان وہ ہے، پتھر میں اسلام کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو شریف کی حدیث ہے، مسجد نبی میں پہلے ممبر نہیں ہوا کرتا تھا، ایک لکڑی ہوتی تھی، خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے ممبر بنایا تو لکڑی کو ہٹا دیا گیا، لکڑی سائڈ کر دی گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے لگے تو وہ ممبر، وہ لکڑی، سوکھی لکڑی رو پڑی۔ حضرت علی فرماتے ہیں ویسے رو رہی تھی جیسے کوئی بچہ جس کی جو ماں الگ ہو، یا اونٹنی جس کا بچہ چھین گیا ہو اسے ببلاتی ہے، ویسے لکڑی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے سنا، آپ نے سنا، آپ نیچے اترے، آپ وہاں لکڑی کے پاس گئے، اس پر ہاتھ رکھا، تھپتھپایا، تب خاموشی۔ یہاں پر حسن بصری نے ایک بہت اچھا جملہ کہا ہے۔ حسن بصری جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں اے لوگوں، یہ نرجیب، یہ بے جان انلیونگ تھنگ نبی کی محبت میں اتنا روتی ہے، اے مسلمانوں کیا تمہاری آنکھ سے کبھی نبی کی محبت میں آنسو آیا ہے؟
क्या तुमने भी कभी नबी के प्यार में, नबी की मोहब्बत में आंसू बहाए हैं? ये निर्जीव चीज, बेदान चीज नबी के इश्क में रो रही है, आंसू बहा रही है। क्या हमने कभी आंसू बहाया है? क्या हमें दिल में शौक पैदा हुआ है नबी को देखते, ख्वाब में नबी को देखते, कभी शौक पैदा हुआ है? अगर शौक होता तो सबसे पहले हम तो सरापा ठीक कर दे। हमारा सरापा कैसा है? असल मैं कहता हूँ कि अगर कोई आज नबी की सबसे तो आज उठाता है, उंगली उठाता है, इसके जिम्मेदार हम हैं। चूंकि हमने दावा तो किया है कि नबी से मोहब्बत है, नबी से प्यार है, हकीकत यह है हमारी जिंदगी नबी की इताअत से, नबी की इताअत से, नबी की इत्तिबा से खाली है। हमारा चेहरा यहूदी जैसा है, हमारा चेहरा ईसाई जैसा है, हमारा चेहरा मुश्रिक जैसा है। दावा है नबी से मोहब्बत है, नबी से प्यार है। हमारा लिबास गैरों जैसा है, हमारे घर में पर्दा का इंतजाम नहीं, हमारी माएँ, हमारी बहनें बेपर्दा रहती हैं, हमारे अंदर, हमारे घर में दीन नहीं है, हमारे घर में इस्लाम नहीं है। यही वो चीज है जो गैरों को हिम्मत देती है कि हम नबी के सामने नजीब अल्फाज कहें। हमने सबसे पहले हमने खुद नबी की तौहीन की है कि दावा तो किया हम मुसलमान हैं, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो, लेकिन नबी वसल्लम की जिंदगी को, उनके हयात को अपनी जिंदगी में नाफिज नहीं किया, अमल नहीं किया। हमारा मामला कुछ और है। हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह से अमल करना चाहते हो फत्तबिऊनी, मैं नबी की पैरवी करो। इससे फायदा ये होगा अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, वह गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह ने कहा, नबी ने फरमाया था कि मन अता